Rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the most merciful and beneficial, hope you will be safe and sound. Viewers, as you know, we started a series lecture Usul Fuqaha, and we discussed different terminologies used by fuqaha, jurists. Our today's topic is about Kitabu Sharika. What is this? Kitabu Sharika. In this, we will discuss about contracts, legal contracts, and we will discuss about trade and its different arkan and shurut. Okay, conditions. First of all, I am going to read this paragraph. What is mean by sharika? Okay, and as you know, this is the book of terminologies, so we will inshallah discuss terminologies. Okay, not the ahkam or hukam. Okay, lesson. وهي اختلاط الشيء بشيء لغة. And dictionary, sharika mean to mix a thing with another. To mix a thing with another. اختلاط الشيء means to mix something. اختلاط الشيء بالشيء, to mix one thing with another. It is the meaning of sharika literally. Okay. And sharia are in technical meaning, according to sharia, it means عبارة عن اختلاط النصيبين فصاعدا بحيث لا يفرق أحد النصيبين عن آخر. شركة and technical meaning, it means اختلاط النصيبين, دو نصیبوں کا ایک دوسروں کے اندر اختلاط مکس ہونا. کس حیثیت سے؟ لا يفرق أحد النصيبين من آخر. اس حیثیت سے کہ ان دونوں میں کوئی فرق کوئی تضاد نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ مثلا دو بندے ہیں، ایک میں ہوں، ایک میرا دوست محمد ہے. محمد مجھے کہتا ہے کہ چلو کوئی بزنس شروع کرتے ہیں شریک کا پارٹنر بن کے. تو 50 میں دیتا ہوں، 50 وہ دیتا ہے، انویسٹمنٹ کرتا ہے. اب ہم ہو گئے شریک. میرا نصیب اس کا نصیب اختلاط ہو گیا. اب ہم دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. لا يفرق احد النصیبین, you cannot differentiate them. اوکے. اچھا اب آئیے نیچے. ثم طلقوا عقد کانٹریکٹ کا یعنی کانٹریکٹ آف شریکہ. یہ وہ عقد ہے جس کے ذریعے یہ سب کچھ ہوتا ہے. یعنی میں اور محمد کے درمیان یہ کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ ہم یہ بزنس کریں گے، اس میں یہ چیز ہوگا، یہ اس کی شرائط ہے، یہ ہے کنڈیشن ہے، یہ وغیرہ. اس سب کو عقد عربی میں سمپل کانٹریکٹ کو کہتے ہیں. ثم اطلقت على العقد مجازا لكونه سببا ثم صارت حقیقہ. اچھا سب سے پہلے ایک اوپر ایک چیز ڈسکس ہے، شرک بالتحریک. اچھا اب شرک جو ہے وہ بھی مختلف معنی رکھتا ہے. شرک مختلف معنی رکھتا ہے. اس کی ایک معنی کیا ہے؟ شرک عام طور پر ہم جو استعمال کرتے ہیں، زیادت مع اللہ، الاعتقاد الى آلہۃ علی آلہۃ کثیرہ، بلیف رکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی اس کائنات یا عبادت کا لائق ہے، تو اس کو کہتے ہیں شرک اور مشرک. ٹھیک ہے. یہ چونکہ یہ شرکہ سے نکلا ہوا ہے، یہ اس سے ڈیرائیو، شین را اور کاف اس مادے سے ڈیرائیوڈ ہے. ٹھیک ہے. اوکے. اچھا اور شرک بالتحریک جو ہے وہ حبالۃ الصائد، یہ جو نیچے لے کے حبالۃ الصائد کسے کہتے ہیں؟ شکاری کے جال کو بھی کہتے ہیں. الشرک بالتحریک. ٹھیک ہے. حبالۃ یعنی اس کا جال شکاری کا. ٹھیک ہے. نیچے آپ کو ایک اور بتاؤں. اچھا کتاب نے کیا ڈسکس کیا ہے؟ مفاوضہ، مفاوضۃ
it is very important terminology using in the kitab al-sharika, okay, in fiqh al-muamalat, okay. یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے بھی، اگر موقع ملا تو اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. مفاوضہ کسے کہتے ہیں؟ مفاوضہ کی تعریف میں کرتا ہوں جو میں نے لکھی ہے، کتاب والوں نے تو ایسے کچھ نہیں لکھا، انہوں نے مثال دی ہے صرف. تبادل الرأی مع ذوی الشأن فیہ، تبادل الرأی مع ذوی الشأن فیہ. یہ تھوڑا میں آپ کو جامع ہے، میں آپ کو اس سے ذرا مفصل بتاتا ہوں. شریکتن دس از کانٹریکٹ یتساوی in which there is equality فيها الأشخاص، equality of people المؤسوسون في المال والتصرف. means the people of contract they are equal in their wealth and they have right to change. تصرف کیا مطلب ہے؟ مفاوضہ کہتے ہیں اس عقد کو، اس کانٹریکٹ کو جس میں دونوں شارکین برابر کے شریک ہو. کیا ہو؟ 50-50 ہو. کیا ہو؟ 50-50. اس کو مفاوضہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب سے آگے تفویض کہتے ہیں. تفویض تو میں نے 3 بابوں میں پڑھا چکا ہوں آپ کو، 3 بابوں میں. تفویض ایک آتا ہے کتاب الطلاق میں میرے خیال میں، اور دوسرا پہلے ایک باب میں ہم پڑھ چکے ہیں، میں بھول رہا ہوں. 3 باب مجھے یاد ہے، اور اب یہ بھی آ گیا. تو تفویض کہتے ہیں to give mandate to someone. Simple meaning, to give mandate. What does this mean? تفویض الطلاق آپ نے سنا، باب الطلاق میں ہم پڑھ چکے ہیں. تفویض الطلاق کا کیا مطلب ہے؟ when the husband gave the right of divorce to his wife. تفویض الطلاق اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، حق کی تفویض. سو مفاوضہ اسی لفظ سے ہے کہ جب آپ کسی دوسرے کو چینج اور تصرف لانے کا حق دیتے ہیں. محمد is my partner, he has all right to change in a business, so this is called مفاوضہ. and I am in Muhammad in a contract متساویانی, we both are equal, we have equal investment. okay. شرکت العنان. عنان کا کیا مطلب ہے؟ عنان ان یشترکا فی شیء خاص دون سائر اموالہما. عنان کا مطلب ہے، عنان کہ محمد کو میں نے کہا کہ یہ $30,000 ہے، اس کو لے لے، بزنس شروع کرے، کچھ منافع مجھے بھی دیجیے گا، کچھ آپ رکھ کے. اب محمد میرے گھر کے اور میرے گاڑی میں میرے جتنے اور املاک ہے اس میں محمد کا کوئی کام نہیں ہے. محمد صرف اس $30,000 میں میرے ساتھ شریک ہے. محمد میرے ساتھ صرف اس $30,000 میں شریک ہے. اس کو کہتے ہیں کسی خاص تملیک میں شریک ہونا، کسی خاص ملکیت میں شریک ہونا، پورے ملکیت میں نہیں. ان یشترک فی شیء، تاکہ تم شریک ہو دوسرے کے ساتھ خاص چیز میں، دون سائر اموالہما، بغیر تمام اموال کے. میرا جتنی بھی جائیداد ہے اس سے محمد کا کوئی کام نہیں ہے. وَهُوَ مَأْخُوذٌ عَنْ، اچھا یہ فردر کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی عنان میں دونوں پارٹنر میں سے کیا ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کی خاص مال میں سے شرکت کرتے ہیں، نہ کہ وہ پورا کا پورا ان کی جائیدادوں میں اس کا کوئی کام نہیں ہوتا. تو اس کو کہتے ہیں کیا؟ عنان، شرکت العنان. دوسرا کیا ہے؟
الفلس. الفلس فلس کسے کہتے ہیں؟ یجمع القلة على افلس وهي قصر على الفلوس افلس الرجل صار مفلسا. فلس کہتے ہیں کوئنس کو. کسے کہتے ہیں؟ کوئنس کو. باپ کس چیز کا چل رہا ہے؟ بزنس کا. تو یہی سب پڑھیں گے، کوئنز، گولڈ، کرنسی. ٹھیک ہے، کنفیوز نہیں ہونا کہ آپ تو یہ کہہ رہا تھا کہ مفاوضہ کرنا اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مفلس. ٹھیک ہے. پلس مینز نوع من النقود. ڈیفینیشن لکھ کو، بک میں نہیں ہے. نوع من النقود المضروبة من غیر الذهب والفضة. نوع من النقود, this is type of currency المضروبة من غیر الذهب والفضة. یعنی جو بھی کرنسی ہے، کوئنز آپ نے دیکھے ہیں، گولڈ کی بھی ہے، سلور کی بھی ہے، مختلف ٹائپ کے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب کرنسی. التبر. التبر، تبر کسے کہتے ہیں؟ ما كان غير مضروبا من الذهب والفضة which is not still جو چیز ما كان غیر مضروبا، جس کو ابھی تک مضروب نہیں کیا گیا ہے، مطلب ابھی تک وہ حالتی کس میں ہے. اصل میں التبر اگر آپ آسان معنی میں لکھیں تو یہ پیٹرولیم کو کہتے ہیں. یعنی جب زمین سے یہ نکالتے ہیں نا، یہ فضہ، یہ سلور اور گولڈ وغیرہ، تو یہ تو گند ایسی حالت میں ہوتی ہے کہ یوز کرنے کے قابل نہیں ہوتی. تو پھر تو اس کو صاف کرتے ہیں اس میں کارخانوں میں مختلف طریقوں سے. کیمسٹری میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں. تو وہ جو پورا پروسیس ہے، اس سے پہلے جو چیز ہوتا ہے اس کو تبر کہتے ہیں. وہ سمبل میرے خیال میں پیٹرولیم اس کو کہتے ہیں، تبر. اچھا، ابھی نیچے زجاج نے جو ڈیفینیشن کی وہ اس کو دیکھو. ہوا کل جوہر، یہ ہر وہ جوہر ہے، جوہر جو چیز زمین سے نکلتی ہے. ان یستعمل کالنحاس والصفر وغیرہ. کافر، سلور کی طرح یہ ایک جوہر ہوتا ہے، لیکن کیا ہے؟ کلیکٹیو فارم میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا نیچے آئیے. التبار. تبار ہے یا تبار ہے؟ کہتے ہیں الہلاک، ہلاکت کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تبر کیوں پڑا؟ کیونکہ تابارا سیم مادہ ہے، اس لیے انہوں نے ڈسکس کیا. ٹھیک ہے، کنفیوز نہیں ہونا. ہلاکن او دمارن، ہلاکت کو کیا کہتے ہیں؟ تبار کہتے ہیں. نیچے آئیے اور ٹرمینالوجیز. الحدید یطلق علی المضروب. حدید جو چیز اب صاف ہو گئی تو آئرن کو حدید کہتے ہیں. والصفر، کافر کو صفر کہتے ہیں. کافر جو ایلیمنٹ ہے ہمارے ساتھ. بالضم الذی تعمل منه الاوانی. اوانی صفر کافر جس میں ہم پھر یوز کرتے ہیں مختلف طریقے سے. والنقرہ، نقرہ کیسے کہتے ہیں؟ نقرہ کیسے کہتے ہیں؟ جب سب گولڈ وغیرہ صاف کیا جاتا ہے اور فضہ اور گولڈ، سلور گولڈ اس سے نکالا جاتا ہے، تو اس وقت کو اس کو نقرہ کہتے ہیں. سبیکہ، دونوں ایک چیز ہے. ٹھیک ہے. سبیکہ المذابۃ من الذهب والفضہ. مذابہ یعنی صاف، پیوریفائڈ. نقرہ کی ڈیفینیشن ذرا لکھنا آپ کے پاس. انہوں نے سبیکہ لکھا ہے. سبیکہ تو ان کا سینونیم ہے. ٹھیک ہے، ڈیفینیشن نہیں ہے. ڈیفینیشن یہ ہے القطعۃ پارٹ. قطعہ پارٹ کو کہتے ہیں. قطعہ المذبۃ یعنی فیور من الذهب والفضہ. یہ وہ فیور پارٹ ہے جو کہ ذہب یعنی اب اس سے گولڈ وغیرہ صاف کیے گئے ہیں، جو پیور رہ گئے اس کو سبیکہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سبیکہ یعنی نقر، دونوں ایک چیز ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھا ہمارا باب کس چیز کے بارے میں؟ کتاب الشریکہ کے بارے میں. اس میں ہم نے شریکہ کی ڈیفینیشن اور یہ ہم نے پڑھ لی. So guys, see you in next lecture. This was our discussion about sharika, and in next lecture we will discuss kitab al-wuquf and buyu'. So if you have any question, you can ask in the comment section. Thank you.